جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کا بہت زیادہ رواج بڑھ گیا, اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی. میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے, منگنی ہو چکی ہے, میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں, ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں, گھر میں بھی آ جاتی ہیں تو میری امی بتاتی ہیں وہ تمہاری منگیتر آئی ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا, کیا ہوتا ہے اس میں. میں کہتا ہوں یار ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, لیکن ابا اماں سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ, زمانے میں ہوتا تھا, چھپ چھپا کے ہوتا تھا ابا اماں سے, شرم آتی تھی امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے. اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی, باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اتنا ماڈرن ہو گئے آپ, ایسے ماڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو, پھر اولڈ ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ, کیونکہ ماڈرن کا تو مطلب ہی یہی ہے. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا کہ وہ لیاری میں پرانی وقتوں کی بات ہے, تو وہاں جو ہے نا ایک سیاسی لیڈر کوئی کھڑا ہوا تھا, اس نے لیاری والوں کو کہا کہ بھائی ہمیں ووٹ دو. لیاری کی حالت بہت خراب تھی اس وقت, اب بھی بیچارہ لیاری تو ایسے ہی ہے, خراب ہی حالت ہے, اتنی اچھی حالت نہیں, لیکن اس وقت گٹر جگہ جگہ ابل رہے اور گندگی اور کوئی صفائی کا نظام نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ووٹ دو, میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا. ڈنگو تو ہوتے ہیں نا سیاسی رہنما, میں لیاری کو کیا بنا دوں گا, فرانس. اب وہ لیاری کے جو مکرانی لوگ تھے انہوں نے کہا اڑے فرانس بن جائے گا یار, نہیں اڑے واہ اڑے کیا بن جائے گا, فرانس بن جائے گا. یعنی عام ملک سے بھی یہ تو بڑا زبردست, فرانس کی انہوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا بھی فرانس کیسا ہوتا ہے. تو ووٹ دے دیا, وہ لیاری وہیں ویسے کا ویسے, وہی گٹر ابل رہے ہیں, پانی بھی نہیں ہے, پانی کا جو فارمولا ہے وہی ہائیڈروجن ڈائی, میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کئی دفعہ غلطی سے بول دیتا ہوں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے, وہ پر آکسائڈ نہیں ہے. تو وہ لیاری, ہمارے استاذ وہاں امام تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب وہ لیاری کے لوگ اس سیاسی لیڈر کے پاس پہنچے, یار تو اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا, اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو کیا بنائے گا, فرانس بنائے گا. تو اس نے بولا اڑے تم اس کو جو ہے نا فرانس بننا برداشت نہیں کر سکتا ہوں, ہم تو فرانس بنا دے گا لیکن تم لوگ برداشت. انہوں نے کہا کیوں, بولا پھر فرانس میں تو چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں, پھر فرانس تو ایسا ہوتا ہے, تو تم لوگ کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ تمہاری مائیں بہنیں معاذ اللہ ایسا بیہودہ لباس پہن کے گھومیں. انہوں نے کہا نہیں اڑے یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. پھر فرانس نہیں بن سکتا یہ, جاؤ خالی گٹر صاف ہونے سے تھوڑی فرانس بن جائے گا, تو فرانس پورا بنے گا. پھر ہم نے تو وعدہ کیا تھا پورا, یا تو پورا فرانس بنائے گا یا بالکل بھی نہیں بنائے گا. یا تو فرانس بنے گا تو کیا بنے گا, پورا فرانس بنے گا, نہیں بنے گا تو بالکل ہی بنے گا. خالی گٹر مٹر صاف کر دے, آدھا فرانس بنے آدھا نہیں, ہے تو کون سا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ مغربی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, یہ کلچر آپ کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ اس کلچر میں صرف ماڈرنزم نہیں ہے, اس میں پھر اولڈ ہاؤس بھی, یہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو ابا اماں کو گھر میں رکھتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹک کے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. تمہاری بات سمجھ, ہر مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا. اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں, کو ایجوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں, آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں, اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کو ایجوکیشن ہو, کھلا ڈھلا ماحول ہو, پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کاؤنسلنگ کروں گا, آپ کی مشورے دوں گا. پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ. آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے, یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فزکس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں, دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں. زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے. لڑکیاں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے. یہ اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے, لیکن وہ اپنے جو ٹیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں نا اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنے غم.
یہی, اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے. گھر میں ابا کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے ابا کو بتایا تو ابا ایک رکھ کے کیا لگائیں گے, ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے, اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فی الحال لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی تو اما کہیں گی میں نے تو لڑکے سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا, ٹھیک ہے اگر دوستی یاری ہو رہی ہے دوستی یاری کی حد تک ٹھیک ہے, شادی وادی کی بات نہیں کرو, وہ لگائے گی کھینچ. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے, عجیب وہمی سا ہو گیا ہے, ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا, میں نے کہا کیا ہو کیا رہا ہے, کہہ رہے بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے. یہ کیسز ہیں. کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا, اس نے بھی بتایا جن ہے, فلاں کے پاس اس نے بتایا جادو ہے, فلاں کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہی ہے, الگ الگ رہتے, یہ سارے خراب نہیں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں بھی تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نہیں ہوا, بہت سو کو ہو رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ, یا ہر لڑکی معاذ اللہ وہ انوالو ہو جاتی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں. بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو, لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے, یاد رکھو. ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے, اتنا برا ماحول ہے, مگر آپ کو امریکہ میں کثرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے عام اجازت جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ صحیح دی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے. بھائی اس دینے کی وجہ سے, اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں, بچنے والے تھوڑے رہ گئے. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا. ہمیں سب کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان, ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا, پھر وہ یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. جب آپ نے بچے کو کھلا ماحول دے دیا, ویلنٹائن منانے کی اجازت دے دی, کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ, اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلنٹائن تک, ابا پوچھ نہیں رہے کہ بھائی تو آج کیوں چھمک چھلو بنی ہوئی تھی, ہے بھائی کیوں, بھائی کیوں, ہم تو خاندانی لوگ ہیں, ہماری بیٹیاں ایسے نہیں نکلا کرتی, جا رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی, بولو بھائی نہیں ہے, پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو. اگر بچے کو شروع سے باؤنڈ کر کے رکھو گے, پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی, کیونکہ اس کے دل میں کوئی بھی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب دیکھے ہی نہیں ہے. اور باپ کی سلیکشن عام طور پر بیٹے کی سلیکشن سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی, ایسی مذاق کر رہا ہوں, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسی اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤں گا, سمجھ رہے. تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی, میرا ایک کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو, وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی, اتنے آنکھ مٹکے کر لیے, اب وہ کہیں عشق سوار ہو گیا, اب آپ گن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو, تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. لیکن عام حالات میں باپ کی جو سلیکشن ہے, والدین کی جو سلیکشن ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تجربے کار ہے. ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی یہ تھا, بیٹا کہتا تھا اماں دیکھ لو جو بھی آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے, میرے ساتھ بھی رہنا تو آپ دیکھ لو. اب پتہ ہے کہ ابا اماں میرے لیے کبھی بھی غلط, باپ اور ماں سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے بھائی. تو ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو. اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوت سوار ہوتی ہے, وہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھتا ہے کہ یار ڈسٹمپر کتنا ہوا ہے, وہ صرف کلر کے ڈبے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبے فرشتوں نے کتنے خالی کیے اس کے اوپر, اور کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں پڑا ہوا, پر وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اخلاق سب وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے, بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے, چھاپے نہ مارے موبائل پہ, کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی, خام میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. ہاں بتا کے چیک کریں آپ,